اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جس زندگی کے لیے ہم مارے کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، پیسے کے لیے، زیب و زینت کے لیے، اس زندگی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا بتایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ واضح طور پہ بالکل اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کے سامان کے۔ تو دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس زندگی کو اللہ رب العزت نے دھوکہ قرار دیا اور مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اسے کھیل تماشا قرار دیا، تو مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا۔ تو جس زندگی کو اللہ رب العزت نے کھیل اور تماشا قرار دیا اور جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی قدر یہ بتائی کہ دنیا کی زندگی اگر ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے یہ مثال سے سمجھایا صحابہ کرام کو کہ ایک دفعہ جا رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، اور ایک بکری کا مرا ہوا بچہ نظر آیا تو آقا نے فرمایا کہ اس بچے کو کون خریدے گا، کتنے درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو مرا ہوا بچہ ہے، مردار ہے، اب یہ مر چکا ہے، اس کو خرید کے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو کوئی ایک درہم یا ایک دینار کے بدلے بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی جو ویلیو یا قدر ہے وہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو آقا نے فرمایا کہ کافر کو پھر اس میں سے کچھ نہ ملتا، جو اللہ کا انکار کرتا ہے کافر کے لیے پھر دنیا میں کچھ نہ ہوتا۔ تو ہمیں مثالوں سے بتایا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں، تو 100 سال پہلے 200 سال پہلے یہ تو دنیا پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے، ہزاروں اربوں خربوں سال سے۔ تو ہم پیچھے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جگہ، یہ زمین، یہ جائیداد کسی اور کی تھی، ہماری نہیں تھی۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہماری جائیدادیں ہیں، یہ ہمارا کچھ ہے، وہ گھر، وہ جائیدادیں، یہ سب کچھ یہ کسی اور کا تھا۔ ٹھیک ہے ہمارے آباء و اجداد کے ہوں گے، لیکن وہ چلے گئے، پھر نئی نسل آ گئی، پھر وہ رہتے رہے، ان میں کیا کچھ کرتے رہے، اللہ کو راضی کیا یا اسی دنیا کی خاطر، اسی جائیداد کی خاطر لڑائیاں، جھگڑے، حسد، رشتے کو توڑنا، قطع رحمی کرنا، کیا کچھ کرتے رہے، آخر وہ بھی چلے گئے۔ نسل در نسل یہ سلسلہ چلا رہا ہے اور صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، دنیا کی زندگی بے وفا ہے، فانی ہے۔ اسی لیے ہمیں بتایا، وضاحت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے بتایا کہ دنیا کے اندر میں نے تمہیں ضرور بھیجا ہے لیکن دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنی، کیونکہ آقا کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ پھر آخرت کا نقصان کرے گا۔ دنیا کے اندر رہنا تو ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارا ایک نظام بنایا ہے، رہنا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ محبت کرنے سے منع کیا گیا کہ دنیا کے ساتھ محبت نہیں کریں، دنیا کی محبت دل سے نکالیں، آخرت کی محبت پیدا کریں۔ جب آخرت کی محبت ہوگی، آقا نے فرمایا کہ دنیا کی محبت جس کے دل میں ہوگی آخرت کا نقصان کرے گی، اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی وہ دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان اس کا ضرور ہوگا۔ یعنی انسان کو ایسے نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ یار یہ میں کیسے کروں، یہ تو پھر میرے لیے دنیا میں نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آخرت سے محبت ہے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں دنیا کو ضرب لگے گی، دنیا کو کہیں نہ کہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، تو تب جا کے اس کی آخرت کہیں سنورے گی۔ ہمیں دنیا نے دھوکے میں رکھا اور ساری زندگی ہماری اس دنیا کی تگ و دو کے اندر گزر جاتی ہے۔ اتنی مختصر سی زندگی ہو اور ہم دنیا کی
تب دو کے اندر مسلسل گزار رہے ہیں، اور آخرت کی ہم نے کتنی فکر کی، جی ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری آخرت کے بارے میں کتنی فکر ہے، کتنا ہمیں آخرت سے پیار ہے، کتنا ہم اللہ کے ساتھ ہم وفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو جو احکام دیے، جو شریعت دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو ہمارے سامنے سنت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا۔ ہمارا زیادہ وقت دنیا کو سوچتے ہوئے گزرتا ہے، دنیا کو بنانے میں گزرتا ہے، دنیا کو سنوارنے میں گزرتا ہے۔ تو دنیا کو چلائیں، لیکن دنیا کو چلانے کے ساتھ آخرت کا خیال انسان کے دل میں ہر وقت موزن رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو دنیا کے میں نے کام کرنے ہیں یہ اللہ کی رضا کے مطابق کرنے ہیں۔ جو دنیا کے اندر مختصر سی زندگی ملی ہے، اس کے اندر ہم اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا تو سنوری جاتی ہے، لیکن اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ آخرت جو ہے نا وہ ہماری سمجھ جائے گی اگر ہم دنیا کو اللہ کے رضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑا واضح طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ دیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کو اسوہ کریمہ، اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے جو جو کیا، جیسا جیسا کیا، آپ چاہتے تو آپ کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہوئی ہے، آپ چاہتے تو بڑی عالی شان بنگلوں میں رہ سکتے تھے۔ یعنی مثال نمونہ کیسے ہے، ہم یہ سنتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نمونے سے مراد کیا ہے کہ جیسے آقا نے کیا ہے اس طرح کرنا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس طرح کرنا، ورنہ آپ کے پاس اختیارات تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو چاہے وہ کر سکتے تھے۔ اگر چاند کو حکم دے تو وہ ٹکڑے جاتا تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتے ہیں، عرش پہ جا سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، تو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اگر چاہتے تو اس وقت بھی لوگ کوٹھیاں بناتے تھے، اس وقت بھی لوگوں کے پاس جو کیسر و کسرا کے نام ہم سنتے ہیں، کیسر روم کا بادشاہ اور کسرا ایران کا بادشاہ، وہ بڑے بادشاہ تھے، بڑی سلطنت کی تمکنت تھی، بڑا ان کا روب اور دبدبہ تھا، وہ محلات میں رہتے تھے، عالی شان محلات میں، ادھر اتنا محلات کے اندر ان کا رہنا، اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، سب کچھ چاہیں تو پہاڑ سونا بن کے ساتھ چلیں، لیکن بستر مبارک بھی آپ کا ایسے کھجور کے پتوں سے بنایا گیا، کھجور کے پتوں سے بنایا گیا۔ حضرت عمر اور صحابہ کرام ایک دفعہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا سے گرمی کے اندر آپ نے قمیض اتار کے آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے کھجور کے، وہ نیچے جو چٹائی سی تھی، جو بستر مبارک بنا ہوا تھا کھجور کے پتوں کا، اس کے نشان آپ کے جسم مبارک کے صحابہ نے دیکھا تو رونے لگے کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسرا وہ تو دنیا کی نعمتوں کے اندر وہ مگن ہیں اور عیاشی کے اندر زندگی گزاریں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر اس قدر مشکل وقت گزارے، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ چاہتے تو بنا سکتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میری مثال تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ میری مثال تو ایک مسافر کی طرح ہے، جیسے ایک مسافر اگر جا رہا ہو، جنگل کے اندر جا رہا ہو، گزر رہا ہو، وہ کوئی پہلے زیادہ مسافر سے سفر کرتے تھے، ساتھ تھوڑا سا سامان لے کے جاتے تھے، زیادہ راہ جسے کہتے تھے، یعنی وہ مثال آقا نے دی کہ جیسے ایک مسافر دور سفر پہ جائے، وہ کوئی بڑے بڑی چیزیں ساتھ نہیں لے کے جاتا، وہ مختصر سی چیزیں لے کے جاتا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ اس کا ٹھہراؤ ہو، وہ کہیں پہ رہتا ہے، ٹھہرتا ہے، رات گزارتا ہے، یہ دن کو کچھ وقت پڑاؤ کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ کوئی نہ تو وہ گھر بناتا ہے، نہ کوٹھیاں بناتا ہے، بلکہ وہ مختصر سا وقت آرام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کسی درخت کے سائے میں بھی گزار سکتا ہے، تو وہ مختصر سا وقت گزار کے آگے چلتا ہے، اس کی منزل کہیں اور ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میری منزل کوئی اور ہے، آخرت ہماری منزل ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے، کہ جس طرح مسافر تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ رکتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، تو میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔
کوٹھیاں، بنگلے اور سونے، جواہرات، ہیرے، یہ سب کچھ آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ تو بڑے بڑے گھر بنائے، نہ آپ نے کوئی جاگیریں بنائی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک جب ہوتا ہے تو آپ بلال کو فرماتے ہیں کہ میرے جو کچھ دینار پڑے ہیں وہ بھی صدقہ کر کے آؤ، یہ نہ ہو کہ میرا اللہ کے میں حضور پیش ہوں تو میرے کوئی پیچھے وراثت نہ رہ جائے۔ کیا مثالیں ہیں، کتنا عظیم ہمارے سامنے اسوہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ رسول کریم کی زندگی تمہارے نمونہ ہے، لیکن ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم کوشش اسی میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بن جائے، زیادہ سے زیادہ ہماری جو ہے نا وہ جائیداد بن جائے، زیادہ سے زیادہ ہم پرتعیش زندگی گزار لیں۔ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان ضرورت پوری کرتا ہے، وہ انسان کھانا پینا پہننا رہائش کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کا تعیش ہے جسے لگژریس لائف کہتے ہیں، یعنی انسان کہتا ہے کہ بس میں پرتعیش زندگی گزاروں، عیاشی کی زندگی گزاروں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے آقا نے بھی بتا دیا ہمارے سامنے مثالیں دے کر، اور خود ایسی زندگی گزار کر آقا نے بتایا کہ یہ زندگی ایسے گزارنی ہے، کہ ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارے سامنے جب ایک اتنا عظیم رول ماڈل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اس انداز میں تو ہم نہیں کر سکتے، کم از کم کچھ نہ کچھ کام عمل کریں کہ آخرت کے لیے کچھ سوچیں، اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ورنہ آقا کی حدیث ہمارے سامنے ضرور ہونی چاہیے کہ ہم جب دنیا سے محبت کریں گے تو آخرت کا نقصان ضرور کریں گے۔ اگر آخرت سے محبت کریں گے، آخرت کو سنوارنا چاہیں گے تو دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک دل کے اندر دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی یا دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی۔ یہ چیز ہمارے دل کے اندر، دو چیزیں دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ اپوزٹ ہیں، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کا الٹ ہے۔ اگر ہم آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو دنیا کے کچھ نہ کچھ نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے، کہیں پہ رشتے بھی توڑنے پڑتے ہیں، کہیں پہ مال کے نقصان کرنے پڑتے ہیں، کہیں پہ کوئی نقصان کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ اپنے جو ہم کہتے ہیں رسم و رواج کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم تو صرف ایک رسم و رواج، اگر ہمارے اندر کوئی غلط رواج بھی اگر کوئی ہمارے اندر ہے تو ہم تو اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، سنت کے اوپر تو ہم عمل اس لیے بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارا رواج ختم ہو جائے۔ ہم اپنی ناک کو اس نام نہاد معاشرے کے اندر اونچا کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اور سنت کو ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی سنت تو ضرور ہے، لیکن آج دور جو ہے نا یہ اس طرح کا ہے کہ میں ایسے نہیں کہہ سکتا۔ جیسے جی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی شادی کیسی کی، مثال رسم و رواج کے حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں جی دنیا کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، ہم نے یہ اپنی ناک بھی کچھ بچانی ہے، ہماری جو پگڑی بھی اونچی رہے، اور ہم معاشرے کے اندر نام بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یعنی بار ربیع الاول آئے یا ویسے جلسہ کروائیں تو ہم نعرے بڑے بلند بلند قسم کے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے کردار میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ غلامی رسول کیا ہے؟ تو غلامی رسول اسی چیز کا نام ہے کہ جو آقا نے کیا اسی طرح ہم بھی کریں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت تب دے سکتے ہیں کہ جب ہم اس سیرت کے اوپر عمل کریں جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت دی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آقا چاہتے تو بڑے محلات میں بھی رہ سکتے تھے، آقا چاہتے تو سونے اور جواہرات کے ڈھیر لگا سکتے تھے، آقا چاہتے مال و دولت آپ کے قدموں پہ نشاور ہو سکتا تھا، یہ جو اونٹ اور مختلف قسم کے پہاڑ جو سونے کے بن سکتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر اختیاری، ایک ہوتا ہے فقر اضطراری، ایک ہوتا ہے فقر اختیاری، کہ آقا نے فقر اختیاری اختیار کیا۔ ایک فقر اضطراری جو ہوتا ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا، کوئی مجبور ہوتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال نہیں ہے تو مجبوراً فقر اختیار کرے گا، فقیر ہوگا۔ جس طرح معاشرے میں نظر آتے ہیں فقیر غریب، وہ مجبوراً یہ کام خود جان بوجھ کے نہیں کرتے بلکہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن آقا نے فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی۔ آقا شاہانہ زندگی بھی گزار سکتے تھے، آقا نے فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی، اور آقا نے بتایا الفقر فخری، کہ فقر کے اندر میرا فخر ہے۔ الفقر فخری کیسے خوبصورت دو ہی تو الفاظ ہیں، اور ان کے اندر کیسا سمندر ہے کہ میرا فخر
फक्र के अंदर है, फकीरी मेरी जो है ना वो मेरी चाल है कि दुनिया मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल ने भी अपने बेटे को नसीहत की थी कि जिस तरह बेटे अल्लामा इकबाल बाहर लंदन गए हुए थे तो बेटे ने कहा जो खिलौने मेरे लिए लेके आना, लंदन से बड़े शानदार चीजें मेरे लिए लेके आना। खत लिखा तो अल्लामा इकबाल ने आगे ये जवाब दे दिया, नज्म लिखी थी जिसका एक शेर आपको सुनाया है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। अल्लामा इकबाल भी एक मर्द कलंदर थे, फकीर थे, इश्क मुस्तफा कूद कूद कर भरा हुआ था। आपने फरमाया कि मेरा तरीक है बेटे, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपनी खुद ही न बेच कि लंदन और चकाचक चांद रोशनियों की तरफ न दे, बल्कि वो मट्टी के सफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर। उस अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से, उस आपने उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान, आपने फरमाया कि अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से सफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर। यहां से वो मीना और जाम न मनवा, बल्कि वो जो हिंदुस्तान की मिट्टी है उसी से अपने प्याले बना ले, मीना भी बना ले, जाम भी बना ले। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि आका ने फक्र इख्तियार किया, फकीरी इख्तियार की, गरीबी इख्तियार की, और फक्र इज़्तिरारी नहीं था। मैं बार बार याद कर रहा हूं कि फक्र इख्तियारी था कि आप सब कुछ जो चाहते कर सकते थे। सोना बन जाता पहाड़, आप अगर डूबे सूरज को वापस पलटा सकते हैं, अगर चांद को उंगली के इशारे से दो टुकड़े उठा सकते हैं। तारीख गवाह है, अहादीस गवाह है, वन शक्ल कमर कुरान बता रहा है। अगर आका के पास इतनी अथॉरिटी है तो क्या दुनिया की जिंदगी आप मिंबर शहाना नहीं गुजार सकते थे? आपके पास बड़े बड़े तुर्की और ईरानी नस्ल के घोड़े भी हो सकते थे, आपके पास बड़े माल दौलत हो सकती थी, आपके पास बड़ी बड़े महलात और कोठियां उस वक्त की थी। कैसर और किसरा और रूम और ईरान के बादशाह बड़ी तमकीनत की जिंदगी गुजार रहे थे। तो आपने क्या इख्तियार फरमाया? फक्र इख्तियार फरमाया, फकीरी इख्तियार फरमाई, गरीबी इख्तियार फरमाई, और बताया अपनी उम्मत को कि अल फक्र फखरी, कि फकीरी के अंदर मेरा फख्र है। तुम्हारा जिक्र कर रहा था कि हम आपकी इताअत के अंदर, आप इताअत रसूल की जब हम बात करते हैं तो आपकी इताअत के अंदर हम एक रस्म रवाज को भी नहीं छोड़ सकते। हमारी परेशानी और हमारी कमजोरी ये है कि हम नारे सिर्फ लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन अगर बताया जाए कि ये महफिल हो रही है, बेटे की शादी है, उस वक्त हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यार एक ही तो बेटा है या एक ही तो मौका है। अगर ज्यादा बेटे हों तो एक कहेंगे कि यार यही तो मौका होता है, अब जो मर्जी है करते फिरो, चाहे औरतें बेपर्दगी करती रहें, चाहे नाच गाने चलते रहें, चाहे वो पैसों का ज़ा होता रहे, चाहे बेहयाई और रक्स सुरूर की महावत सजाई जाती रहे, जो कुछ होता रहे, हम रोक नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कहते हैं कि कुछ कहेंगे तो हमें तो जो है ना हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, हम मुआशरे के सामने बोल नहीं सकते, रस्म रवाज को हम कैसे उसका सामना नहीं कर सकते। तो अगर हम वाकई मोहब्बत करते हैं अपने आका अलैहिस्सलाम से तो हमें चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करें। और आप अपने प्यारे हबीब की एक मिसाल दे रहा था कि आपने अपनी प्यारी बेटी की शादी कैसे की। आपको अपनी बेटी से मोहब्बत की मिसालें आप सुनते रहते हैं, इतनी ज्यादा मोहब्बत थी अपनी बेटी से कि आप हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अगर आका अलैहिस्सलाम को इतना प्यार था, अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया और फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और कहीं जाते तो सबसे आखिर में हजरत सैयदा फातिमा को मिलके जाते, जब आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिलते। इतना प्यार था। आप महफिल में अगर कहीं बैठे होते और आप हजरत सैयदा फातिमा घर में अगर तशरीफ लाती तो आप आका करीम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। इतनी मोहब्बत थी। तो आपने अपनी प्यारी बेटी की शादी कैसे की? आप पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल मुख्तसर सा सामान दिया, चटाई दे दी, पूजा दे दिया, चक्की दे दी, कुछ कपड़े दे दिए और अपनी बेटी को बड़ी सादगी के साथ रुखसत फरमा दी। क्या आका अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह क्या हमसे ज्यादा नहीं कर सकते थे? हम कहते हैं हम बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन आका के पास इख्तियार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन आपने तो हमारे लिए किया और हम जो है ना आका के फरामीन को, आपकी सुन्नत को पसे कुछ डाल देते हैं। तो हमें अपनी गिरबानों में झांकना होगा और आका की जिंदगी को सामने रखना होगा और उस हकीकत को सामने रखना होगा कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउ गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी एक धोखे के समान के अलावा कुछ भी नहीं है। वमल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशा है, दुनिया की जिंदगी एक आरज़ी है,
اور یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھنا ہوگی کہ اگر دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت کا نقصان کرو گے، اور اگر آخرت بناؤ گے، آخرت سوارو گے، تو پھر دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان کھانا پڑے گا۔ ایک چیز دل کے اندر رہ سکتی ہے، یا اللہ کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، یا پھر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو بناتے بناتے کہیں وہ اخروی اور ابدی زندگی کو دعوت نہ لگا دیں، اور اپنے اس چھوٹی اور عارضی زندگی جو بڑی بے وفا بھی ہے، فانی بھی ہے، اور لا زوال بلکہ زوال پذیر بھی ہے، تو اس کے لیے کیا ہم اس لا زوال زندگی کو، ابدی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو کہیں ہم اس کو داؤ پہ نہیں لگا رہے؟ ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنا نہیں چاہیے، اور یہ اللہ کا فرمان بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ دنیا کی زندگی کامیابی نہیں ہے کہ دنیا میں ہم بڑے جی پیسے والے بن گئے، بڑے ہمارے مکانات بن گئے، بڑی گاڑیاں لے لی، دنیا کو سنبھال لیا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور آخرت کے اندر آگ سے بچا لیا گیا، تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ ہمیں اس کامیابی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی گزاریں ضرور، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پیسے کو ضائع کرے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ زکات ادا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، کسی کو پیٹرونائز کر سکتے ہیں، کسی کو آپ سرپرستی کر سکتے ہیں، کسی کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، کسی بیوہ کا، کسی مسکین کا، کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو ایسے ایسے کام کریں کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو ان کو دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اگر اس دولت کو آخرت کے لیے خرچ کر کے آخرت کی زندگی سنوار لیں، تو دولت اگر اللہ دے تو صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل بھی اللہ رب العزت عطا کر دے کہ اللہ رب العزت کی حبیب نے صرف ایک کال دی تو گھر کا سارا سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کیسے کیسے جذبے تھے، کیسے کیسے بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام، کہ جب آقا فرماتے کہ اس عظیم مشن کے لیے کچھ چلنے کی ضرورت ہے تو وہ صحابہ کرام کے دل قربان گئے ان کی زندگیوں پہ، کہ وہ تو اپنے کوئی گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی ہزاروں درہم اور دینار لے کے آ رہا ہے، کوئی سینکڑوں اونٹ لے کے آ رہا ہے، اور کوئی گھر کا سامان سارا سامان لے کے آ رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حبیب کی اطاعت کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ مال و دولت یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ مال و دولت جب ہو تو اس کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، اور جذبہ فقط اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا کو دکھانا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے